میں اگلے دن ایک نو مسلم کا پڑھ رہا تھا، اپنا حال دل اس نے لکھا، بہت بڑا کوئی پڑھا لکھا آدمی تھا، جیسے دنیا میں گنتی کے لوگ ہوتے ہیں ان میں سے تھا، اور دہریہ تھا، کسی بھی مذہب کا پیروکار نہیں تھا۔ تو اسے چند مسلمانوں سے واسطہ پڑا، امریکہ کسی یونیورسٹی میں پروفیسر تھا، وہاں مسلمان طالب علم بھی تھے۔ اسے انہوں نے دیکھا اور امریکیوں کا کردار دیکھا، ان کا کردار دیکھا تو بڑا فرق تھا۔ ایک عمر کے لڑکے لڑکیاں ہیں، ایک عمر کے لوگ ہیں، نوعمر لڑکے ہیں، پڑھ رہے ہیں یونیورسٹی میں، تو ان کا کردار یکسر مختلف ہے، ان کا یکسر مختلف ہے۔ یہ کوئی فضول بات نہیں کرتے، کوئی ایسا کام نہیں کرتے جو نامناسب ہو، پڑھائی میں دھیان رکھتے ہیں، پھر جب وقت ہوتا ہے تو یہ وضو کرتے ہیں، ہاتھ منہ دھوتے ہیں، نماز باجماعت کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یہ کیا کرتے ہیں؟ یہ کیا سبب ہے ان کا کہ ان کی زندگی پاکیزہ ہے، خرافات سے مبرہ ہے، کوئی فضول حرکت یہ نہیں کرتے؟ تو وہ اس تجسس میں پڑ گیا کہ یہ سب کیا ہے، یہ کیوں ایسا کرتے ہیں؟ جبکہ انہیں ہی کہ ہم عمر جو ہیں وہ شرابیں پیتے ہیں اور جوئے کھیلتے ہیں اور خرافات کرتے ہیں، بے حیائی کرتے ہیں، تو یہ اسی ماحول میں رہتی ہے، یہ بالکل الگ سے ہیں اور بالکل شریف ہیں۔ تو وہ اس نے اس پہ جوں ان سے بات کی، انہوں نے کہا بھئی آپ پڑھے لکھے ہو تو آپ قرآن کریم پڑھو، آپ خود پڑھو تو آپ کو سمجھ آئے کہ ہم کیا تھے۔ اس نے پھر اپنا سارا لکھا ہے کہ میں نے قرآن پڑھنا شروع کیا تو مجھے سمجھ آئی کہ جو شبے جو وسوسے سے مجھے آتے ہیں اور ایک آیت میں پڑھتا ہوں اس پہ جو شبہات پیدا ہوتے ہیں، اگلی 2-3 آیتوں میں ان کا جواب آ جاتا ہے اور بڑا مزیدار جواب ہوتا ہے، سارا مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ تو جو قرآن کریم اس نے سمجھنے کی کوشش کی تو اس کا سینہ روشن ہوتا گیا۔ اس نے کہا یار مجھے کلمہ پڑھاؤ۔ وہ لکھتا ہے کہ مجھے وہ ساتھی ایک مسجد میں لے گئے اور امام صاحب سے کہا کہ انہیں کلمہ پڑھائیے۔ انہوں نے مجھے شہادتیں پڑھائیں، کلمہ پڑھایا، مسلمان ہوا۔ تو مولوی صاحب نے ان لڑکوں کا خیال تھا کہ انہیں چھیڑا نہ جائے، یہ فاضل آدمی ہے، قرآن کریم پڑھ رہا ہے، خود نماز کا حکم آئے گا، خود جستجو کرے گا نماز کیا ہے، کیسے پڑھنی ہے، تو آہستہ آہستہ آ جائے گا۔ لیکن وہ مولوی صاحب نے ان کی نظر بچا کر ایک کتابچہ مجھے تھما دیا۔ تو میں نے گھر آ کے دیکھا تو اس میں نماز کا طریقہ اور نماز اور اس کا تلفظ، تسبیحات اور فاتحہ اور ثنا اور رکوع سجود سارا لکھا ہوا تھا۔ تو کہتا ہے میں رات کو جب کوئی نہیں تھا پاس تو میں نے کمرہ بند کیا، کھڑکیاں بند کی، پردے بند کیے کہ کوئی دیکھ لے گا تو وہ کیا کہے گا کہ یہ اتنا پڑھا لکھا آدمی یہ کیا حرکت کر رہا۔ تو پھر میں نے کتاب کھولی، اس کے مطابق میں نے وضو کیا۔ وہ کہتے ہیں مجھے کافی کلفت تو ہوئی کہ کبھی پیر دھو کبھی سر دھو، لیکن میں نے اس کے مطابق کر لیا۔ پھر جا نماز بچھایا، اس پہ کھڑا ہو گیا۔ کہتے ہیں مجھے بڑا ڈر لگا کہ یہ میں کیا کر رہا ہوں۔ پھر میں نے اللہ اکبر کر کے شروع تو کر لی، پھر مرلہ آ گیا رکوع کا، تو میں نے کہا میں تو ساری زندگی کسی کے سامنے جھکا نہیں ہوں، اپنے جیسا کسی کو سمجھتا نہیں ہوں۔ میں سمجھتا ہوں میں دنیا میں اکیلا ہوں، میرے جیسا دوسرا کوئی ہے نہیں۔ پھر میں جھک گیا، رکوع سے سیدھا ہوا، تب سجدے میں جانا تھا تو میں نے کہا یہ تو بالکل میں تو ختم ہو گیا، میرے پاؤں بھی زمین پر ہیں، گھٹنے زمین پر ہیں، ہاتھ بھی زمین پہ رکھ دوں، ناک بھی زمین پہ لگاؤں، پیشانی بھی لگا دوں تو پیچھے بچا کیا؟ یہ تو انتہائی تذلل کی علامت ہے، اور اپنا تو بندے کا ککھ نہ بچا، یہ مجھ سے نہیں ہوگا۔ کہتا ہے پھر کھائی نہ کھائی میں نے سجدہ کر ہی لیا، پھر دوسری رکعت پڑھی، سلام پھرا تو کہتا ہے مجھے بڑا مزہ آیا، بڑا سکون آیا۔ پھر میں نے نماز باقاعدہ کر لی۔ تو جب باقاعدہ ہو گئی تو کہتا ہے میرے منہ سے ایک ہی دعا نکلی کہ یا اللہ
اگر میں کبھی نماز چھوڑ دوں ایسا وقت آئے تو اس سے پہلے مجھے موت دے دے۔ پھر وہی لکھتا ہے کہ بھئی قرآن تو اللہ کریم آپ سے بات کرتا ہے، بات کرنا چاہتا ہے، تو آپ اس بات کو سمجھتے نہیں، ایک فر کر کے گزر جاتے ہیں۔ وہ تو قرآن تو آپ سے باتیں کرتا ہے، اللہ کریم آپ سے بات کرنا چاہتا ہے، موسیٰ علیہ السلام کی طرح آپ کو مخاطب کرتا ہے، آپ کو مثالیں دیتا ہے، آپ کو واقعات بتاتا ہے، اور کہتا ہے عجیب بات ہے کہ جو اعتراض، جو وسوسہ، جو سوال پیدا ہوتا ہے، ایک دو آیتوں کے بعد اس کا جواب آ جاتا ہے، جیسے اللہ کریم سن رہے ہیں، آگے سے جواب عطا فرما رہے ہیں۔ تو یوں اس نے قرآن پڑھنے کا طریقہ بھی ڈسکرائب کیا، وہ بھی واضح کیا کہ اس طرح پڑھنا چاہیے یار جی، نرا ثواب ہی نہیں ہے، اس میں تو لذت بڑی ہے، اور لذت ہم کلامی ہے کہ اللہ سے آپ بات کر رہے ہیں۔ ہمیں اللہ کریم ہمیں معاف فرمائے، ہم جہاں کوئی اچھی آیت آتی ہے کہتے ہیں یہ صحابہ کے لیے ہے، یہ اولیاء اللہ کے لیے ہے، یہ اللہ کے نیک بندوں کے لیے ہے۔ جہاں کوئی عذاب کی بات آتی ہے ہم کہتے ہیں یہ کافروں کے لیے۔ تو ہمارے لیے کیا ہے اس میں؟ ہم کیوں پڑھ رہے ہیں؟ بندہ اپنے آپ کو الگ کر کے پڑھتا ہے۔ فرمایا نہیں، یہ تو ہر ایک بندے کے لیے ذاتی طور پر ہے، آپ اسے پڑھیں اور اس کا ترجمہ پڑھیں اور سمجھنے کی کوشش کریں تو پتہ چلے گا یہ آپ سے بات کر رہا ہے۔